الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بزرگوں، دوستوں، استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ شاگرد استاد کا رشتہ، استاد اور شاگرد کا رشتہ، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا رشتہ بڑا اٹوٹ رشتہ، مضبوط رشتہ، مربوط رشتہ اور روحانی رشتہ ہوتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے بڑے لوگ ہیں جن کے ابا کو لوگ نہیں جانتے، والدین کو نہیں جانتے، لیکن فلاں کا استاد کون ہے جان لیتے ہیں۔ ابن قیم کے والد کون ہیں کوئی نہیں جانتے، لیکن ان کے استاد کون ہیں ابن تیمیہ دنیا جانتی ہے۔ علامہ رشید رضا کے والد کا نام بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، لیکن ان کے استاد کون ہیں دنیا جانتی، امام محمد عبدو، ان کے استاد جمال الدین افغانی۔ تو یہ رشتہ بڑا مربوط، بڑا مضبوط، بڑا روحانی، بڑا ہی اٹوٹ رشتہ ہے استاد شاگرد کا۔ اگر اس رشتے میں بھی دیکھیے تعصب آ جائے تو پھر یہ رشتہ نہیں رہتا، گویا اس رشتے کا خون ہوتا ہے، اس شاگرد اور استاد کے رشتے کا خون ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے واقعہ دیکھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے مظفر نگر کا واقعہ۔ آج بھی ہمارے بھٹکل میں بھی لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں ہمارے ہندو استاد تھے، بہترین استاد تھے، لوگ تعریف کرتے ہیں۔ اس میں دھرم نہیں دیکھتے، دھرم اور کوئی یہ دھرم کا یا مسلک کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا، بڑی فخر سے پراؤڈ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں وہ ہندو استاد تھے، فلاں استاد ہیں۔ وہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے۔ جب یہ رشتہ اتنا مضبوط، مربوط اور روحانی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے، اٹوٹ رشتہ ہے، کیا اس میں بھی تشدد آ جائے؟ اس میں بھی لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے؟ دیکھیے، تعلیم روشنی ہے، اجالا ہے، تعلیم روشنی ہے، اجالا ہے، اور جہالت تاریکی ہے، اندھیاری ہے۔ تعلیم کی اشاعت اور ترویج کے لیے تشدد کا استعمال یہ خود جہالت ہے۔ تعلیم کی ترویج کے لیے، تعلیم کی اشاعت کے لیے تشدد کا استعمال یہ سراپا جہالت ہے، یہ خود جہالت ہے۔ خود جہالت کے جو اس طرح کے لوگ تعلیم کے نام پر جہالت پھیلا رہے ہیں، تشدد پھیلا رہے ہیں، اور خود بچوں کو سبق دے رہے ہیں، تشدد کا سبق دے رہے ہیں اپنے آپ پر، اپنے عمل سے۔ اسی لیے حضرت علی نے کتنی بہترین بات کہی، افحش الظلم ظلم الضعیف، سب سے گھناؤنا ظلم، سب سے بدترین ظلم ضعیف پر کیا جانے والا ظلم ہے۔ بچے پر ظلم، چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، بالغ بچہ بھی ہے تو اس پہ مار داڑ نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ افحش الظلم ظلم الضعیف، سب سے گھناؤنا ظلم اگر دنیا میں کوئی ہے، سب سے بدترین ظلم اگر کوئی ہے تو وہ ضعیف پر کیا جانے والا ظلم ہے۔ یہ تو اپنے بعض بھائیوں کا، اپنے بعض برادران وطن کا کچھ ایک منظر نظر آیا ہمیں، چھوٹا سا۔ سب ایسے نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، خال ہوتے ہیں ایسے لوگ جو دھرموں کو بدنام کرتے ہیں۔ خود ہمارا حال اپنا کیا ہے تعلیم کے سلسلے میں، ہم اس پر غور کریں کہ ہمارا اپنا مسلم معاشرے میں ہمارا کیا رول ہے، اس سلسلے میں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مشہور ہے ہمارے یہاں مثل ہوتی ہے، لاتوں کے بت کو باتوں سے رام نہیں کیا جا سکتا۔ فخر سے کہتے ہیں، یعنی لاتوں کے بت کو باتوں سے رام نہیں کیا جا سکتا۔ The devils cannot be tamed with mere words۔ ہم خود کہتے ہیں بھائی یہ گدھا ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، یہ تو سدھرنے والا نہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بعد میں کیا حال ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے اسٹوڈنٹوں کو ہم نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، دماغی توازن کھو گئے اور ان کی حالت کیا ہوئی۔ ہمارا اپنا 25 سالہ تعلیمی ایکسپیرئنس تجربہ ہے کہ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے استاد کی سختی کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہو گئے، بعض دفعہ ذہنی ہوش کھو بیٹھے، اور کیا کیا حال ہوا۔ ہم کہتے ہیں استاد کی مار جسم کے حصے پر لگے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، نہ یہ حدیث ہے نہ کسی بزرگ کا قول ہے۔
بڑے فخر سے سناتے ہیں استاد کی مار جسم کے جس حصے پر لگے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. حدیث کی کتابوں کو کنگالیے چھانیے، ایسی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی، نہ کسی بزرگ کا قول ملے گا. اور ایسے بھی ہم نے ٹیچروں کو دیکھا، یہ جو واقعہ پیش آیا مظفر نگر کا، اس ٹیچر نے خود کہا کہ یہ پیرنٹس آ کر ہم سے کہتے ہیں ماریے، خوب سزا دیجیے. اب باقی ہمارا بھی تجربہ ہے، پیرنٹس آ کے کہتے بھی ہمارا بچہ آپ کے حوالے، جتنا چاہے ماریے، سدھاریے اس کو. خود کہتے ہیں ایسے سخت گیر باپ ہیں جو ٹیچر یا مولوی صاحب سے کہتے ہیں بچے کی ہڈیاں ہماری، کھال آپ کی، بچے کی ہڈیاں ہماری، کھال آپ کی، جتنا چاہے آپ سدھاریے. وہ نہیں سمجھتے کیسے سدھارا جائے، کیا طریقے اپنائے جائیں. مار دھاڑ، افحش ظلم الضعیف، سب سے بدترین ظلم اگر کوئی ہے تو کمزور پر کیا جانے والا ظلم ہے. جوینائل جسٹس ایکٹ 2000 کا سیکشن 23 بچوں کے ساتھ ظلم کرنے سے منع کرتا ہے. قانون اساتذہ اور والدین کو معاف نہیں کرتا، اساتذہ کو بھی معاف نہیں کرتا، والدین کو بھی معاف نہیں کرتا. ہندوستان کے سیکشن 17 کسی بچے کو جسمانی یا ذہنی ہراساں کرنا سخت منع ہے. ذہنی طور پر بھی ہراساں کرنا، صرف جسمانی نہیں، ذہنی طور پر بھی اگر ٹارچر کر رہا ہے کوئی ٹیچر تب بھی صرف مار دھاڑ سے نہیں. آج سائنس کہتی ہے بچوں کی پٹائی میں اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے، شوگر کا مرض سے لاحق ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، قوت فیصلہ اس بچے کے اندر ختم ہو جاتا ہے، وہ تنہائی پسند ہو جاتا، الگ سلگ تنہا پسند ہو جاتا ہے، معاشرے میں آگے بڑھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی. ہارورڈ یونیورسٹی کے مجلے، اس کا جو مجلہ، اس کا میگزین نکلتا ہے دا ہارورڈ گزٹ اپریل 2021 کے مطابق سماجی علوم کی ماہر ڈاکٹر کیٹی مک لافنن اور جان لوئٹ نے اپنی رپورٹ میں صاف کہا ہے ہاؤ اسپینکنگ میں افیکٹ برین ڈیولپمنٹ ان چلڈرن، کہ تھپڑ مارنے سے اور جسمانی تشدد سے بچوں کی دماغی نشو و نما کو عین اسی طرح نقصان ہوتا ہے جس طرح شدید تشدد سے ہوتا ہے. اس سے بچوں کی دماغی صحت متاثر ہو سکتی ہے. علاوہ ازیں دماغ کے وہ حصے بھی متاثر ہوتے ہیں جو فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، دیکھیے بچوں کو مارنا پیٹنا، خصوصاً چہرے کے حصے پر مارنا، اسلام نے یہ بات تو ابھی 1450 سال پہلے کہی ہے. سائنس کی تحقیقات ابھی ہو رہی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. ہمارے یہاں بچوں کو مارنا دور بات، کسی دشمن کو بھی ہم چہرے پر مار نہیں سکتے. متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اذا قاتل احدکم فلیجتنب الوجہ، جب تم میں سے کوئی جنگ کرے اپنے دشمن سے تو چہرے سے بچیں، چہرے پر وار کرنے سے، چہرے کو مارنے سے بچیں. فإن اللہ خلق آدم علی صورتی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. اب دیکھیے آج سائنس کہتی ہے کہ انسان کا چہرہ وہ ایسا حصہ ہے، جانور بھی، جنگلی جانور بھی اس پر حملہ نہیں کرتا. شیر آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر، شیر بھی انسان پر سامنے سے حملہ نہیں کرتا. وہ رعب اور وہ داغ اللہ نے انسان کے چہرے پر رکھا ہے. اس لیے جنگل میں جو شکار کرنے جاتے ہیں وہ چہرے کے پیچھے اپنا ایک مکھوٹا لگاتے ہیں، ماسک لگاتے ہیں چہرہ نما، تاکہ شیر وغیرہ پیچھے سے حملہ نہ کر پائیں جنگلی جانور. تو یہ معزز چہرہ، ایسا چہرہ، اس کو پیٹا جائے، اس کو وہاں اس پر تھپڑ رسید کی جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے. میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے معلم، جو معلم اول ہیں، جنہوں نے کہا تھا بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، آپ کا حال کیا تھا؟ اور آپ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ان کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ، اللہ کے نبی نے کبھی کسی چیز کو ہاتھ سے نہیں مارا. ما ضرب شیئا قط، کسی کو بھی نہیں مارا. ولا امرأۃ، نہ کسی عورت کی پٹائی کی، نہ کسی خادم کی.
حضرت انس چھوٹے بچے 10 سال خدمت کر رہے ہیں، کبھی آپ نے حضرت خود کہتے میں چھوٹا بچہ 10 سال خدمت کی، آج تک آپ نے مجھے کبھی مارا نہیں، کبھی نہیں کہا یہ کیوں یہ ایسا کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ بچے تو آپ دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں حرکتیں، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، مگر اللہ کے راستے میں جہاد میں، وہ بھی چہرے پر نہیں۔ یہ حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے آپ کے اخلاق کہ جنگ میں بھی صرف سوائے جنگ میں بھی چہرے پر آپ نے کبھی نہیں مارا ہے، اور مارنے سے آپ نے روکا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت معاویہ کہتے ہیں بین انا اصلی مع رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اذا عطس رجل من القول، کسی کو کھانسی یعنی کسی نے چھینکا، میں نے کہا یرحمک اللہ، فرمان الاقوام بابصارہم، لوگ گھرنے لگے مجھے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کیسا بدوی آدمی اجڑ آدمی ہے۔ میں نے کہا واسکلا امیا، تمہاری ماں ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ میں نے کہا ما شأنکم تنظرون الی، کیا بات ہے تم مجھے گھر گھر کر دیکھ رہے ہو۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں کو مارنے لگے، اپنی رانگ پر مارنے لگے۔ اس صحابی کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ فلما رأیتہم یصمتوننی سکت، جب اللہ کے نبی نے نماز ختم کی، نماز مکمل کی، بأبی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہتے ما رأیت معلما قبل ولا بعد احسن تعلیما من، آپ سے بہترین استاد نہ پہلے نہ بعد میں نے دیکھا ہے، اتنی اچھی تعلیم دینے والا، سمجھانے والا، محبت اور پیار سے سمجھانے والا ایسا استاد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر کہتے فواللہ ما قہرنی ولا نہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ مارا، نہ برا بلا کہا، نہ گالی دی۔ اللہ کے نبی نے اتنا ہی ان هذه الصلاة لا يصلح فی شیء من کلام الناس، لوگوں کی باتیں اس نماز کی حالت میں نہیں کرتے، یہ صحیح نہیں۔ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، نماز تو سراپا تسبیح، تحمید اور قرآن کو پڑھنا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ کتنی محبت، کتنا پیار بھرا انداز ایک بحیثیت ٹیچر اور استاد کی دیکھیے آپ۔ آج کل دیکھا ہم نے اسکولوں میں مار دھاڑ جہاں نہیں ہوتا وہاں مینٹل ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ ذہنی ٹارچر یہ بھی ہے، ٹیچر خود مارے یا بچوں سے مارنے لگائیں، یہ سب سے بڑا ذہنی ٹارچر ہے۔ ذہنی طور پر تکلیف دینا ہے، خود مارنا بھی نقصان دہ ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ٹیچر خود مارتا ہے تو طالب علم کو اتنا ناگوار نہیں گزرتا، لیکن بچوں سے جب پٹائی کی جاتی ہے تو بچے برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، بڑے بچے تو برداشت نہیں کرتے، چھوٹے بچے بیچارے اپنا غصہ پی کر رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے بچوں کی غلطیاں سب کے سامنے پیش کرنا، ہمارا بھی اپنا تجربہ ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، بچے نے غلطیاں کی، سب کے سامنے اس کو لتاڑا اور سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی، یہ ذہنی ہراسمنٹ ہے، ذہنی ٹارچرمنٹ ہے، ذہنی۔ اللہ کے نبی کا حال دیکھیے، لم یکن صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، آپ نہ فحش گالی دیتے، نہ لعن طعن کرتے، نہ برا بھلا کہتے۔ کسی کو ملامت کرنا ہو تو اتنا میٹھا انداز، کیا کہتے ما لہ تریب جبینہ، ما لہ تریب، کیا بات ہے، کیا ہو گیا، تمہاری پیشانی خاک آلود ہو گئی، واٹ از رانگ ود ہم، may his brow be dusty، یعنی کیا ہو گیا، تمہاری پیشانی خاک آلود ہو گئی۔ اتنا بہترین جملہ۔ ماں بالو اقوام کہتے کیا ہو گیا، کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں، کسی کو ڈانٹ مارنا، کسی کی ہنسی، کسی کو ستانا، ہنسی مذاق کرنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا۔ آج یہ مشہور ہے، کوئی ٹیچر ذرا سا کوئی بچہ یہ کرتا ہے، ٹیچر کہہ دیتے ہیں سال بھر میں آپ کے پیچھے رہوں گا، آپ کو چھوڑوں گا نہیں، جب تک آپ کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، مدرسے میں ہیں، آپ کے پیچھے پڑھ کر رہوں گا۔ یہ ذہنی ہراسمنٹ ہے۔ اسی لیے کچھ بچے آج بہت سے ماہرین کہتے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم گھروں میں دی جائیں، یہ چل پڑا ہے، گھروں میں ٹیچروں کو بلایا جائے کہ وہاں جا کر بچے کی ذہنی تکلیف ہو جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں تعلیم ہوگی، ٹیچر کو فیس دے کر گھر میں لائیں گے، گھر میں ابا اماں خود پڑھائیں گے تو بچوں کے لیے اچھا ہے، سوچتے ہیں آج ایک نیا فیشن نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ جب اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ طلباء، اس اساتذہ کے اندر صبر نہیں ہوتا، وہ شارٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ میں بھائی ماریں گے دھاڑیں گے تو جلدی، وہ سمجھتے ہیں کہ جلدی یہ ہو جائے گا، جلدی سمجھ جائے گا۔ اب لانگ وے اختیار کریں گے تو یہ بڑی مدت لگے گی،
لیکن یہ آسان طریقہ، محبت والا طریقہ، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارا ایک واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ بنگلور کا ایک اطالوی ایک ٹیچر کہنے لگے، دو مضبوط بچے ہمارے پاس آئے، دو رات کے وقت آئے، کہا مولانا ہمیں فلم دیکھنے جانا ہے، ہمیں تھیٹر جانا ہے۔ بنگلور کا واقعہ، وہ استاد بھی، وہ اطالوی بھی کتنا بہترین تھا، اس نے کہا جائیے، ضرور جائیے، آپ فلم دیکھ کر آئیے۔ رات میں کب آئیں گے؟ کہا ہم 1 بجے آئیں گے۔ کہا جائیے۔ بڑے ہٹے کٹے بچے، مضبوط بچے تھے، فلم دیکھ کر آئے۔ 2 دن تک اس عالم نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن اس کو الگ کمرے میں بلایا، محبت سے بات کی اور کہا اس طرح نہیں ہوتا، پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اتنے متاثر ہو گئے، انہوں نے فلم دیکھنا چھوڑ دیا۔ آج بھی وہ عالم کہتے ہیں، ہمارے پاس آ کر باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کبھی شہر میں آتے تو ملے بغیر نہیں جاتے۔ یہ تربیت کا انداز ہے، یہ تربیت کا انداز ہے۔ جو بچے، جو اساتذہ جس دھرم اور جس مذہب کے ہوں، تشدد مار دھاڑ کرتے ہیں، وہ گویا تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ ہے۔ آج کہتے ہیں ہم فلم میں مار دھاڑ ہوتا ہے، فلم میں جو مار دھاڑ ہے وہ ریل ہے، فلم میں جو مار دھاڑ ہے وہ ریل ہے۔ اسکولوں میں اور تعلیم گاہوں میں جو مار دھاڑ ہوتی ہے وہ ریل ہے۔ ریل میں اور ریل میں فرق ہے، آج بچہ بھی جانتا ہے، وہ فلاں کئی بار مرتا ہے، کئی بار زندہ ہوتا ہے، بچے بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن تعلیم گاہوں میں جہاں پر امن، شانتی، پیس، محبت اور پریم کو عام کرنا ہے، وہاں مار دھاڑ ہوگا تو بچے سیکھیں گے یہی۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ کہتے تھے بچوں کو، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پرنسپل کا بچہ ہے، کہتے تھے پڑھنا ہو تو پڑھو یا مرو، پڑھنا ہو تو پڑھو یا مرو، آواز لگاتے تھے اور بچوں کو خوب پٹائی ہوتی تھی۔ اب بچہ جا کر، محتمم کا بیٹا تھا پرنسپل کا، وہ کہتا تھا یہ دیکھیے آپ کی حالت دیکھیے، ٹیچر کی پوری حالت بچہ پیش کر رہا ہے، اس کا بیہیویئر، اس کا بیہیو کیا ہے، پوری کاپی ہے۔ تو بچہ سیکھ جاتا ہے، جذب کرتا ہے۔ ہم یہ ریل میں نہیں، ریئل لائف میں جب وہ دیکھتا ہے بچوں کو مارا جانا، پیٹا جانا، برا بلا کہنا، ذہنی طور پر ہراسمنٹ کرنا، ٹارچر کرنا، یہ بچے جب دیکھتے ہیں تو خود بخود سیکھنے لگتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بچے ہماری عزت کریں، ہم چاہتے ہیں بچے ہماری عزت۔ بہت سے ٹیچروں کو ہم نے دیکھا، وہ کہتے ہیں کیا بچے ہیں، پڑھے لکھے، گریجویٹ ہوئے، کبھی سلام سامنے آئے تو سلام نہیں کرتے، یہ کیوں ہے؟ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا بیہیو کیا ہے، کیا رویہ اپنایا۔ تعلیم کے زمانے میں جب پڑھنے کے بعد یہی حال ہوگا، جو دے گا وہی ہوگا۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اللہم فکما کرہت لی ان اظلم فقینی من ان اظلم۔ اے اللہ، تو نے جس طرح میرے لیے ناپسند کیا ہے کہ میں مجھ پر ظلم کیا جائے، یہ چیز اے اللہ تو نے میرے لیے ناپسندیدہ کی ہے، اس بات سے بھی مجھے بچائیے کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ اور کمزور کا ظلم بقول علی رضی اللہ عنہ کے سب سے بدترین ظلم ہے، افحش الظلم، افحش الظلم، سب سے بدترین ظلم، ظلم الضعیف، کمزور پر کیا جانے والا ظلم سب سے بدترین ظلم ہے۔ ہم بچوں سے اچھا سلوک کریں تو پھل ہمیں ملے گا۔ عامل الناس کما تحب ان یعاملوا، ہم بچوں سے اچھا سلوک کریں گے، محبت سے پیش آئیں گے، یہی بچے ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہوں گے، رسپیکٹ دیں گے، محبت سے پیش آئیں گے، پیار سے پیش آئیں گے۔ ہم اگر تعلیمی زمانے میں ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا۔ Treat others as you like to be treated. عامل الناس کما تحب ان یعاملوا، یہ حدیث نہیں، یہ قول ہے۔ عامل الناس، لوگوں سے ایسا معاملہ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ معاملہ کریں۔ حدیث یہ ہے مسلم کی، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ۔ میرے عزیزو، وہ جو حدیث ہے مشہور جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا علموا اولادکم الصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم علیہا اذا بلغوا 10 وفرقوا بینہم فی المساجد۔ اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو۔ علماء نے لکھا ہے، مفتی مصر جو کہ عالم اسلام کا دل مانا جاتا ہے مصر، وہاں کے بڑے مفتی مصر کہتے ہیں یہ مارنا مار دھپٹ نہیں ہے، ہلکا مار ہے، مسواک سے مارنا، چھوٹی سی لکڑی سے مارنا، یہ نہیں کہ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں ایسا مارنا نہیں ہے، ہلکی سی مسواک سے مارنا۔ صاف کہ لا یقصد بھی حقیقت الضرب،
بقدر ما يراد به اظهار العتاب فهو من جنس الضرب بالسواك الذي لا يقصد به حقيقة. مسواک سے ہلکا سا مارنا ہے، یعنی کہ ہم جس طرح ہم لوگ پٹائی کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہے. اور علماء نے لکھا وہ حدیث بھی، بعض علماء نے اس حدیث کو بھی ضعیف کہا ہے. اس حدیث کو بھی، یہ الگ چیز ہے. گھر میں آپ لٹکائیے، یعنی چھڑی لٹکا کے رکھیے، لیکن مراد مارنا نہیں ہے. یہاں پر بچے پر خوف رہے، یہ ہے مطلب. علق الصوت حیث یراہ اہل البیت، یہ حدیث ہے. ادب سکھانے کے لیے یعنی جو ہے چھڑی کو لٹکانے کے لیے کہا، مارنے کے لیے نہیں کہا. اور دیکھیے علماء نے لکھا ہے، صاف لکھا ہے، اللہ کے نبی نے مرداس معلم سے کہا ایاک ان تضرب فوق الثلاث، 3 مار سے زیادہ نہ مارے. اور اللہ کے نبی ہلکی مار مارتے تھے چھڑی سے، 3 مار سے زیادہ مار نہ مارے، ہلکی مار. وَإِذَا ضَرَبْتَ فَوْقَ الصَّلَاةِ اخْتَصَ اللَّهُ مِنْكَ، جب 3 مار سے زیادہ مارو گے اللہ تمہارا ان سے بدلہ لے گا. اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو مکلف نہیں ہیں، وہ تو والدین بھی اس کی معافی نہیں کر سکتے، اور چاہے اساتذہ آ کر پیرنٹس آ کر کہیں جتنا چاہے ماریے، ان پیرنٹس کو بھی حق نہیں ہے، اس طرح کہنے کا حق نہیں ہے. آخری بات میں کہوں گا، جہاں یہ واقعہ پیش آیا میرے عزیزوں، جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہم غور کریں. اس کا مقابلہ یہ ہے کہ ہم تعلیمی اپنے ادارے کھولیں، اپنی تعلیمی ادارے کھولیں، اور اپنی تعلیمی ادارے کھولیں تو اس کا دروازہ عام سب دھرم والوں کے لیے کھولیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلم بچہ ہی پڑھے گا، یہ ایک زمانہ تھا ہمارے اسکولوں میں ہر دھرم کا بچہ پڑھتا تھا. آج بھی ماشاءاللہ کچھ اسکول ہیں جہاں ہر دھرم کے بچے پڑھتے ہیں. وہ مار دھار سکھا رہے ہیں تو ہم پیار سکھائیں انہیں. ان ہندو بچے اور عیسائی بچے، سکھ بچے، ان کو ہم داخلہ لیں اور ہم پیش آئیں بحث ٹیچر کیا اخلاق ہے، کس طرح متاثر ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، میں نے صاف کہا تعلیم سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہے، اٹوٹ مربوط اور مضبوط رشتہ. اسی لیے آج عیسائی قومیں دیکھیے آپ، عیسائی مشنریاں ہندوستان بھر میں تعلیمی ادارے کھولے ہوئے ہیں، اور ان کے دروازے سب مذہب والوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. آج ہم کہتے ہیں بھائی اپنی اسکولوں میں ہم غیروں کو داخلہ لیں گے، ہمارے بچے اس میں ضم ہو جائیں گے. یہ خواب و خیال ہے. عیسائی اتنی تھوڑی تعداد میں اپنی اسکول کھولے ہوئے ہیں، وہ متاثر نہیں ہوتے. ہم کیسے؟ ہم تو دائی قوم ہیں. اس کا مقابلہ یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیمی اداروں کو عام کریں، تمام دھرم والوں کے لیے کھولیں، اور انہیں سبق پڑھائیں، پیار کا، محبت کا، امن کا، شانتی کا. یہ سکھائیں، ہم عملی طور پر سکھائیں. اس کے آثار کتنے ہوتے ہیں میرے عزیزوں. میں نے یہ کہا، پھر میں کہوں گا، استاد اور شاگرد کا رشتہ بڑا بہترین رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے، مضبوط اور مربوط اور اٹوٹ رشتہ ہے. اس رشتے میں تشدد جہاں آ گیا تو پھر اس رشتے کا خون ہو جائے گا، وہ رشتہ نہیں رہے گا. ورنہ یہیں سے نکلنے والے طلباء ان کے لیے، ان اسکولوں کے لیے، ان کالجز کے لیے مدد کا سبب بنیں گے اور قوم کی ترقی کا سبب بنیں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.